الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ناممکن ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کر پاؤ۔ بے حد و حساب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے۔ اس شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید برکت، بہتری اور خیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر ناشکری کی صورت میں ان نعمتوں کو چھین بھی لوں گا اور ان نعمتوں کو تمہارے لیے بوال بھی بنا دوں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت اولاد صالحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ نعمت عطا کریں تو پھر اس نعمت کے کچھ حقوق والدین کے ذمہ لازم ہو جاتے ہیں۔ والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ بچہ ہو یا بچی، ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں میں اقامت کہی جائے۔ اگرچہ یہ اقامت کی روایات کمزور ہیں، لیکن اذان والی روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین بن علی ان کے کان میں اذان دے رہے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور دیگر بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من ولد لہ مولود فأذن فی اذنہ الیمنی واقام فی الیسری لم تضرہ ام الصبیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، فأذن فی اذنہ الیمنی، اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، لم تضرہ ام الصبیان، تو ام صبیان جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ دے سکے گی۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی یہ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے جو ہے اس بچے کو محفوظ رکھیں گے۔ لہٰذا اس پر عمل ہو جانا چاہیے
اہل علم کی اکثریت اور خیر القرون سے ہی اس پر عمل چلتا آ رہا ہے۔ روایات اگرچہ ان پر کلام کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے صراحت کی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد کی روایت کو حسن قرار دیا ہے، تو لہٰذا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے غربی رکھا ہوتا ہے۔ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، اس کی طرف سے 7ویں روز عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، ویحلق عنہ رأسہ، اور اس کے سر کو مونڈا جائے۔ یہ روایت ابو داؤد کی اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ عقیقہ کرنا چاہیے بچے کی طرف سے۔ عقیقے کے لیے ام کرز رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافتان وعن الجاریت شات، کہ اگر اللہ بیٹا دے تو بیٹے کی طرف سے 2 مکمل بکریاں، مکافتان جو پوری ہوں، مکمل ہوں، برابر ہوں، متساوی ہوں، 2 بکریاں ہیں، وعن الجاریت شات، اور اگر اللہ بیٹی دے تو بیٹی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری۔ تو عقیقہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو 7ویں دن کر دیا جائے۔ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 7ویں دن ہی اس کا نام رکھ لیا جائے، اور 7ویں دن ہی اس کے سر کے جو بال ہیں ان کو منڈوا کے اس کے وزن کے مطابق چاندی یا سونا صدقہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے فاطمہ اس کے سر کے بالوں کو منڈواؤ، وتصدقی بزنتی شعرہ، اور اس کے بالوں کے وزن کے مطابق صدقہ کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے بالوں کو منڈوایا، پھر اس کے وزن جو ہے وہ 1 درہم یا آدھے درہم کے بقدر تھا، تو ہم نے 1 یا آدھا درہم جو ہے وہ چاندی صدقہ کر دی، تو لہٰذا صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا 2 بکریاں بچے کی طرف سے اور 1 بکری جو ہے وہ بچی کی طرف سے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے عقیقے کے طور پہ۔ یہ روایت جو ہے نسائی کے اندر موجود ہے، اور جبکہ نسائی اور ابو داؤد کی ہی ایک روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ 1 مینڈا ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان دونوں کے اندر جو ہے بظاہر تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے دونوں احادیث کے اندر، تو اس طرح اس میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ یہ اختیار ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، استطاعت اللہ نے دی ہے، تو وہ بیٹوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے 2 جانور ہی ذبح کرے۔ اور اگر تنگی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اتنی استطاعت اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ 1 ہی بکری یا 1 ہی مینڈا ذبح کر سکتا ہے، تو وہ 1 ہی مینڈا اگر ذبح کرے گا تو اس سے بھی عقیقے کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس استطاعت کم کی ہے تو وہ کم کر لے، زیادہ کی ہے تو اس کو چاہیے کہ 2۔
اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف بکریاں یا بھیڑیں مینڈے ہی عقیقے کے طور پہ ذبح کیے جا سکتے ہیں؟ احادیث کے اندر زیادہ اسی کی صراحت موجود ہے، احادیث میں انہی کا ذکر ملتا ہے، لیکن جمہور اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے جائز ہیں، یعنی 8 جانور ہیں جو قربانی کے لیے جائز ہیں، قرآن نے بھی ان کی صراحت کی ہے، مثلا اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان کے نر اور مادہ کو اکٹھا کریں گے تو یہ 8 ہو جائیں گے۔ جمہور اہل علم ان 8 کے ساتھ عقیقہ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ گائے عقیقے کے طور پہ ذبح کر لے، اور اگر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کر لے، بکری اور اسی طرح جو ہے بھیڑ، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجمہور علی اجزاء البقر والغنم، فرماتے ہیں کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ عقیقے کے اندر گائے اور بکری کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا عقیقہ کرنا ہے، جو بھی استطاعت ہو، جو بھی ہمت ہو اور جو بھی میسر ہو اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح 7ویں روز کوشش کرنی ہے تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، لیکن اگر 7ویں روز سے لیٹ ہو جائے تو پھر ایک روایت کے مطابق 14ویں دن، اسی طرح جو ہے 21ویں دن عقیقہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس سے بھی لیٹ ہو جائے تو پھر جب بھی موقع ملے کوشش کیجئے کہ عقیقہ کر لیں، عقیقہ کر لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اولاد کا جو یہ حق ہے کہ عقیقہ کیا جائے تو اس عقیقے کی طرف بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا عقیقہ سے بھی پہلے ایک اور چیز جو ہے وہ بچوں کی طرف سے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تحنیک کرنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً تحنیک، جس کو ہم اپنی زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں، گھٹی دینی چاہیے، لیکن اس گھٹی کے لیے کوشش یہ کریں کہ نیک اور صالح لوگوں کا انتخاب کریں، کسی اچھے شخص سے گھٹی دلوائیں۔ اپنے خاندان میں دیکھیں جو نیک اور صالح ہو، جو زیادہ دین کی پابندی کرنے والا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے رویے اچھے ہوں، ایسے شخص سے گھٹی دلوائیں، ہر شخص سے گھٹی نہ دلوائیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ جی گھٹی میں نے دینی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا، یہ گھٹی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس گھٹی کے لیے اچھے نیک صالح شریف الطبع افراد اس کو تلاش کریں اور اس سے گھٹی دلوائیں، تاکہ اس گھٹی کے اثرات اس بچے کی زندگی کے اوپر لاگو ہوں، بچے کا اخلاق، بچے کے رویے جو ہیں وہ اس جیسے بنے، کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان نو مولود بچوں کے لیے فیبرک علیہم، نبی علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، ویحنکہم، اور ان کی تہنیک کرتے، یعنی ان کو گھٹی دیتے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو یہ عبداللہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے عبداللہ کی گھٹی کے لیے کھجوریں تلاش کر رہی تھی، ہم نے کھجور تلاش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور چبا کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تالو میں لگائی، اور یہ سب سے پہلی وہ چیز تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، تھوک مبارک،
جو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو پیدا ہوئے تھے ان کے پیٹ میں گیا۔ یعنی دیکھیے کہ صحابیات جو ہے وہ کس قسم کی سوچ اور فکر کو پروان چڑھا رہی ہیں، یا کس قسم کی سوچ اور فکر رکھ رہی ہیں کہ تحنیک کے لیے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی مقدس ہے، نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی بہتر ہے، نہ کسی کا اخلاق اچھا ہے، نہ کسی کی عادات اچھی ہیں۔ تو تحنیک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا ہے، تو لہٰذا کوشش ہی کرنی ہے کہ جب یہ بچے یہ پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی کے لیے کسی اچھے مرد یا عورت کا انتخاب کیا جائے جس کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اخلاق اور رویے اچھے ہوں، تاکہ ان بچوں پر بھی اس گھٹی کا اثر ہو اور ان بچوں کے بھی عادات، اخلاق اور رویے اچھے ہوں۔ کوشش کیجئے اپنی اولاد کے ان حقوق کا خیال کریں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔